اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ عابد نعیمی آفیشیل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد عابد نعیمی۔ محترم ناظرین، آج 14 اگست کی سہانی صبح ہم آپ سے مخاطب ہیں، اور آج کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ پیارا ملک عطا فرمایا کہ جس کی نظیر دنیا میں کوئی نہیں ملی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ملک کو بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اس ملک کے اندر خوبصورت باغات بھی ہیں، نہریں بھی ہیں، سرسبز و شاداب پہاڑ بھی ہیں، صحرا بھی ہیں، دریا بھی ہیں، ہر طرح کی جگہ آپ کو نظر آئے گی۔ اور دنیا کے اندر شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی نعمتیں رکھی ہوں۔ اس پیارے ملک کو بنانے کے لیے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں دی، اپنی جان مال اولاد کو قربان کیا اس ملک کے لیے، اور تب جا کر یہ ملک ہمیں ملا۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ رات کو سوئے اور صبح اٹھے تو یہ ملک ہمیں دے دیا گیا۔ اس کے پیچھے لاکھوں قربانیاں ہیں، اور اس ملک کو بنانے میں، اس ملک کو حاصل کرنے میں جہاں پہ باقی لوگوں کا کردار ہے، وہاں علماء کرام کا بڑا اہم رول ہے، اور خصوصی طور پر علماء اہل سنت اور مشائخ اہل سنت کہ جنہوں نے اس ملک کے بنانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ یہاں پر پیر جماعت علی شاہ صاحب کا نام لینا ضروری سمجھتا ہوں کہ جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جو مسلم لیگ کو ووٹ نہیں دے گا اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ دفن کیا جائے۔ اس طرح مختلف مشاہیر اعظام علماء کرام انہوں نے بڑے اہم کردار ادا کیے ہیں۔ آج اسی موضوع کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جانی پہچانی شخصیت جناب حضرت علامہ مولانا عبدالحنان عطاری صاحب۔ میں ان کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں کہ تحریک پاکستان کے اندر علماء اور مشائخ کا جو کردار ہے اس کے اوپر روشنی ڈالیں اور ہمیں بتائیں کہ علماء اکرام نے کیا کردار ادا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدائے وحدہ لا شریک کا بے پناہ احسان جس نے مملکت خدا داد مملکت پاکستان ہمیں نصیب فرمائی، لاتعداد بے دریغ قربانیوں کے بعد ملنے والا ملک پاکستان خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے تا قیامی قیامت شاد و آباد رہے۔ آمین۔ وہ احمد ندیم قاسمی کے اشعار سے میں گفتگو کا آغاز کروں گا۔ ہاں میری عرض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو، سبحان اللہ۔ یہاں جو پھول کھلے کھلا رہے صدیوں، واہ واہ۔ کھلا رہے برسوں، اور خزاں کے گزرنے کی بھی جہاں مجال نہ ہو، یہاں جو سبزہ اگے سدا سرسبز رہے، یہاں جو سبزہ اگے سدا سرسبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔ واہ واہ واہ، کیا بات۔ اور خدا کرے کیا بات ہے۔ کہ میرے ہر ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو۔ کیا بات۔ اور شریف کنجاہی پنجابی کا شاعر، اس نے بہت کمال دعا کی ہے، میرے ساتھ آپ بھی دعا میں شامل ہو جائیے اور آمین ضرور کہیے۔ اور عابد نعیمی آفیشیل چینل پہ حاضر ہیں، اس ٹرانسمیشن کو اپنے پیج سے شیئر بھی کیجیے تاکہ یہ پیغام اوروں تک بھی پہنچ جائے۔ اس نے کہا کہ میں خیرہ منگا دیش دی ربا شرما رکھی ایس دی۔ کیا بات ہے۔ چھوٹے سے جملے ہیں اور کتنے پرلطف ہیں۔ میں خیرہ منگا دیش دیاں ربا شرما رکھی ایس دیاں، اتھے فجراں آمن مہک دیاں، سبحان اللہ۔ اتھے شاماں آمن چہک دیاں، سبحان اللہ۔ اتھے ماواں دے پیٹ رجے رہن، تیاں دے سر کجے رہن۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ اللہ واہ اکبر۔ واہ۔ ماواں دے پیٹ رجے رہن تے تیاں دے سر کجے کجے رہن۔ رہن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایتھے شاماں آمن مہک دیاں، ایتھے فجراں آمن چہک دیاں، میں خیرہ منگاں دیش دیاں ربا شرما رکھی ایس دی۔ خالق کی کائنات اس عرض پاک کو سدا سلامت رکھے۔ آپ کا سوال کہ اس میں علماء اور مشائخ کا کردار قیام پاکستان کے حوالے سے عرض کروں گا۔ اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ قیام پاکستان کے لیے ہر طبقے نے، ہر گروہ نے، ہر جماعت نے، ہر پروفیشن رکھنے والے نے
اپنا اپنا مثبت کردار ادا کیا. بچے، بوڑھے، جوان، خواتین، طلباء، مختلف جماعتیں، اور خصوصاً آج جو موضوع کا انتخاب کیا گیا علماء کا کردار. باقی سارے مختلف لوگوں کے کردار عموماً کتابوں میں پڑھائے جاتے ہیں، مختلف پلیٹ فارم سے انہیں اعلان بھی کیا جاتا ہے، لیکن علماء کے کردار کے حوالے سے تھوڑا پردے میں رکھا جاتا ہے معاملہ. جی. لیکن ایک بات میں عرض کر دوں کہ نہ صرف ایک خاص مسلک نے بلکہ ہر گروہ اور ہر طبقے نے قیام پاکستان میں اپنے اپنے اعتبار سے اپنا کردار ادا کیا اور بھرپور کردار ادا کیا. جی. لیکن سر فہرست جو قیام پاکستان کے مطالبے کو لے کر جو تحریک اٹھی تھی 1906 میں ڈھاکہ میں، جس کی بنیاد رکھی گئی تھی، مسلم لیگ، آل انڈیا مسلم لیگ، جس کا مشن تھا کہ پاکستان کی سرزمین کو ہونا چاہیے تاکہ ایک ایسا خطہ، ایک ایسی ارض، ایک ایسا ٹکڑا جہاں قرآن و سنت کے آئین کے مطابق زندگیاں بسر ہوں، ایسے ملک کا حصول، یہ مشن تھا مسلم لیگ کا. اور یہ بنائی کس کے مقابلے میں گئی تھی؟ آل انڈیا کانگریس کے مقابلے میں. جی. حالانکہ کانگریس کا یہی مطالبہ تھا کہ ہم مسلمانوں اور ہندوؤں کی نمائندہ جماعت ہیں، ہمارے کچھ جو علماء ہیں وہ اس کانگریس کا جو ہے وہ سمجھ لیجئے کہ نہ جانتے ہوئے یا بے شعوری طور پر، لاشعوری طور پر حصہ بھی بنے. لیکن بہت جلد قائد اعظم اور علامہ اقبال اور دیگر زعماء امت کے لیے یہ واضح کر دیا گیا کہ کانگریس صرف ہندو نواز جماعت ہے، اس لیے اس کے مقابلے میں مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا. اور مسلم لیگ کے قیام کے عمل میں آنے میں جتنا کردار دیگر طبقوں نے ادا کیا ہے اس سے کہیں بڑھ کر علماء نے کردار ادا کیا، اور اس میں علماء اہل سنت سر فہرست نظر آتے ہیں. نہ صرف علماء بلکہ مشائخ صوفیاء اپنی اپنی خانقاہوں سے انہوں نے بڑا مثبت پیغام دیا. جی. اور حتیٰ کہ مفتی اعظم کچھوچھا شریف، انہوں نے تو ایک مجلس میں یہاں تک کہہ دیا کہ اس وقت جس موڑ پر ہم آ چکے ہیں، اگر قائد اعظم خدا نخواستہ حصول پاکستان کے مطالبے سے دستبردار بھی ہو جائیں تو ہم اہل سنت کے علماء پاکستان بنا کر دیں. سبحان اللہ. واہ جی. ہم اس مقصد سے اب پیچھے نہیں ہٹنے والے. انہوں نے یہ اعلان کر دیا تھا. اور اس سے بھی بڑا اضافہ میں کر دوں، مفتی جو ہیں وہ مفتی اسلام ہمارے ہی اہل سنت کے مفتی ظفر الدین کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور علماء کے نزدیک ان کا بڑا مقام ہے. سب سے پہلے بانی پاکستان محمد علی جناح کو قائد اعظم کا خطاب ہی انہوں نے دیا. اور پھر مختلف مقامات میں، مثلا اس میں سب سے مشہور جلسہ تینا ریاست تھی، وہاں پہ جلسہ ہوا، اور اس جلسے میں آپ نے قائد اعظم کا خطاب بانی پاکستان کو دیا، اور پھر اس کے ذریعے سے پورے پاکستان میں اور پورے ملک میں اس کو پھیلایا گیا. پوری ریاست میں اس کو پیغام دے دیا گیا اور کہا کہ قائد اعظم ہیں یہ رہنما بانی. اور پھر دیکھیے مشائخ اہل سنت کا کردار، اس میں سر فہرست جب بھی نام آتا ہے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کو ہم نہیں چھوڑ سکتے. محدث جو ہے وہ علی پور، انہوں نے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نے قائد اعظم کی مکمل پشت پناہی کی، مختلف جلسے کیے، مختلف میٹنگز کی، مختلف مقامات پہ خط و کتابت ہوئی، اور بھرپور تعاون کا جو ہے وہ یقین دلوایا کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، شانہ بشانہ کھڑے ہیں. اور پورے ہندوستان کے ملک گیر دورے کیے اور اپنے اپنے مریدوں سے کہا کہ آپ نے اس کا ساتھ دینا ہے. نمبر 2 پہ پھر جو ہیں وہ جن کا ذکر آتا ہے، بڑی مشہور و معروف شخصیت ہیں اہل سنت کی، وہ مفتی عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ، جو غیر ملکی دوروں پر جو ہے وہ متعین ہوئے، اور غیر ملک میں جہاں مسلم رہنما اور رہبر موجود تھے ان کو اعتماد میں لینا کہ تم نے مسلم لیگ کو سپورٹ کرنا ہے، کیونکہ یہ مسلمانوں کی ایک واحد نمائندہ جماعت ہے. اور اللہ قائد اعظم سے مختلف خط و کتابت کے ذریعے سے پیغامات بھی ہوئے، پیغامات پہنچائے اور مکمل تائید کی کہ ہم مسلم لیگ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اس کے بعد مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بارے میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ جس قوم کے پاس اور جس ملت کے پاس نیازی جیسے نوجوان ہیں وہ پاکستان کو کیسے نہیں حاصل کر سکتے. کیا بات، کتنا کمال کا قائد اعظم کا یہ پیغام تھا. جس قوم میں نیازی جیسے بہادر نڈر اور نوجوان ہوں اس کو پاکستان لینے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو اس کے بعد جو ہے وہ اگر نظر دوڑاتے ہیں ہم تو مختلف مشائخ مختلف گدیوں نے، مختلف گولڑا شریف ہے، اسی طرح پیر مانکی شریف ہیں، ابو الحسن شاہ صاحب ہیں، ابو البرکات ہیں. تو
یہ تھے مسلم لیگ کو سپورٹ کرنے والے اور مسلم لیگ کو آگے بڑھانے والے، لیکن مسلم لیگ سے پہلے جو 2 قومی نظریہ پیش کیا تھا ان میں تو بڑے بڑے جید علماء، امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ بریلوی شریف کے، ان کے صاحبزادے مصطفیٰ رضا خان، اور پھر ان کے مریدین حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، پھر مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ، صاحب بہاری شریعت، اتنے جید علماء نے اپنی 2 ٹوک رائے میں یہی کہا تھا کہ 2 قومی نظریہ اس ملک میں ضروری ہیں۔ ایسا ہوا کیا کہ کانگریس نے جو جال پھیلایا تھا اس میں بہت سارے علماء بھی اس میں شریک ہوئے، اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ہندوستان کو اجتماعی طور پر انگریزوں سے آزاد کروایا جائے۔ اچھی رائے تھی، لیکن جو مسلم لیگ کی جو قیادت تھی وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ انگریز ہمیں ایک جال سے چھڑوا کر دوسرے جال میں پھنسانا چاہتا ہے۔ انگریزوں کی غلامی کے بعد اگر یہ اسی طریقے سے اکثریت کی بنیاد پر ہندوستان کو آزاد کیا جاتا ہے تو یہ مسلمان انگریزوں کی غلامی کے بعد ہمیشہ کے لیے ہندوؤں کی غلامی۔ یہ وجہ بنی کہ مسلم لیگ کو سپورٹ کیا، اور مختلف اداروں میں، مختلف پلیٹ فارم پہ، مختلف، بلکہ اس ضمن میں وہ پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا وہ بڑا واقعہ بھی آتا ہے، اس میں بطور کرامت بھی بعض اردو میں لکھا ہے کہ آپ جب ملک کی دورے پر تھے تحریک پاکستان کے سلسلے میں، تو کہیں راستے میں گاڑی میں پیٹرول ختم ہو گیا، تو اب انہوں نے جناب والا مرید تھے ساتھ میں، ان سے پوچھا بھی کوئی شے ہے کوئی گڈی چپاؤ واسطے؟ انہوں نے کیا حضور ہوتے کچھ نہیں، دودھ ہی ہے، آپ نے فرمایا لیا، اور پھر 2 دن گڈی چلا چھڑ دیں، وہ دودھ ڈالا، بطور کرامت یہ ان کا ظہور ہوا۔ ان کا جس عظیم مقصد کے لیے نکلے ہیں اللہ ہماری انشاءاللہ کانٹ نہیں لگنے دیتا، مقصد بڑا عظیم تھا، قیام پاکستان اور رسول پاکستان، یہ سب سے اہم۔ اس دور میں میں اس بات کا اضافہ کروں مفتی صاحب کہ ہماری نوجوان نسل یہ جو صبح و شام پاں جنہوں نے لگائی ہیں، ان کو دیکھیے کہ اگر ان کو تاریخ پاکستان اور قیام پاکستان کے وقت آنے والے مصائب کی صرف ایک جھلکی دکھا دی جائے، خدا کی قسم ان کی آنکھوں سے آنسو نہ رکیں۔ میں کہتا ہوں کہ امرتسر سے لے کر لاہور کی سرزمین تک آنے تک لوگوں نے قدم قدم پہ سجدے شکر ادا کیے کہ مولا تیرا شکر ہے تو نے اتنی قربانیوں کے بعد، ماؤں نے اپنے بچوں کے گلے گھونٹ دیے قافلوں میں سفر کرنے کے دوران کہ ان کی چیخ سے کہیں ہندو بنیا جو ہے وہ آ کر ان کو پکڑے انہیں مار نہ دے اور سارا قافلہ نہ لوٹ لے۔ بچوں کی گردن دبا دیتی تھی مائیں، بہنوں اور بیٹیوں کو عزتوں کے تحفظ کے لیے دریاؤں میں چھلانگیں لگانی پڑی، پھر جا کر یہ پاکستان ہمیں ملا۔ اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں پلیٹ میں اس کے اندر میں ایک بات کا اضافہ یہ کرتا چلوں گا کہ آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 14 اگست کو ایک لمبا باجا لے کر بجا لیا، سڑکوں کے اوپر گھوم چکر لگا لیا اور ہم نے آزادی کا حق ادا کر دیا اور ہم نے خوشی کا حق ادا کر دیا۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو ہمارے آباء و اجداد نے کتنی قربانیاں دی جیسے آپ بیان فرما رہے ہیں، اور ہم نے بھی پڑھا ہے کہ کوئی ایسا کنواں باقی نہیں تھا کہ جس کے اندر لاشوں کی باقی جگہ۔ تو اب میں ان نوجوانوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارے آباء و اجداد نے قربانیاں اس لیے تو نہیں دی کہ یہاں پہ باجے بجا کر نام آزادی کا اظہار کیا جائے، یہاں پہ ہمیں تو سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس مالک نے ہمیں یہ پیارا ملک دیا۔ آج بہت سارے ایسے ممالک ہیں کہ جہاں پہ غلامی کی زندگی بسر کی جا رہی ہے، کشمیر کے اندر دیکھ لیں، فلسطین کے اندر دیکھ لیں، برما کے اندر دیکھ لیں، تو ہمیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے بجائے اس کے کہ ہم جناب لوگوں کو تنگ کریں، سلنسر نکال کر موٹر سائیکل چلائیں، ون ویلنگ کریں، اس طرح کے جو کام کریں۔ تو میں اس والے سے آپ سے یہ بھی عرض کروں گا کہ آپ خصوصی طور پر نوجوانوں کو پیغام دیں کہ وہ کس انداز سے اپنا خوشی کا اظہار کریں۔ بہت شکریہ، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا۔ جو ہے نا سیلیبریشن، ہر ملک میں آزادی کی سیلیبریشن ہوتی ہے، اسے ہم روکتے نہیں، ہم تنگ نظر نہیں ہیں، جشن ہونا چاہیے، اللہ نے نعمت دی ہے اس پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، لیکن اتنی خوشی میں اتنا آگے بڑھ جانا کہ خدا کی نافرمانی میں اتر آنا درست نہیں ہے۔ بلکہ یہ جو چہرے پہ نشانات اور جھنڈے بنواتے ہیں، اس پر علماء نے سختی سے منع کیا کہ چہرے کو بگاڑنا ہے۔ تو آپ نے بڑی اچھی بات آپ نے کی، حالانکہ ہمیں علم نہیں ہے اور ہم خود جو ہے وہ اپنے بچوں کے چہرے پر وہ بنواتے ہیں۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ جشن کیا جائے، ضرور کیا جائے، لیکن ایسا حد سے بڑھنا۔ دیکھیے اسی دن، خوشی کے دن لوگ شرابیں پیئیں گے، جشن کریں گے۔ پھر سب سے بڑی بات یار کہ ٹریفک کے دوران ایک بندہ اپنی بیوی کو لے کر سفر میں جا رہا ہے اور پیچھے سے 2-4 ہلڑ باز آتے ہیں اور جمپ اٹھاتے ہیں، خود بھی مرتے ہیں اور دوسروں کو بھی مارتے ہیں۔ ان کا کیا قصور ہے؟ وہ بیچارہ کیا کرے گا کہ مجھے آزادی اس وجہ سے ملی تھی کہ میں سڑک پہ مرنے کے لیے آیا ہوں۔ بالکل ایسے ہی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہی وہ نوجوان ہیں
جن کے ماں باپ نے ان کو خون پسینہ کر کے پالا، نوجوان کیا، اور یہ باہر سڑکوں پہ آ کے ون ولنگ کر کے اپنی جان گنواتے ہیں اور ساری عمر کے لیے داغے مفارقت دے جاتے ہیں. اور بعض میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ والدین بےچارے روتے رہ جاتے ہیں، اور بعد میں دوست احباب بھی پھر یہ ٹر گئے لوگ محبتوں والے دل لے گئے نالیا سے. تو پہلے احتیاط کیجیے براہ کرم. ملک پاکستان میں رہتے ہوئے اس دن سجدہ شکر بھی کرنا چاہیے، بلکہ شہداء کے لیے فاتحہ کا اہتمام کرنا چاہیے کہ شہدائے پاکستان ہیں، آزادی کی نظر جن کی جانیں ہوئی، ان کے لیے سال ثواب کیا جائے، ان کو یاد کیا جائے. اور کم از کم میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم ایک چیپٹر ہر گھر میں تحریک پاکستان کے حوالے سے جو ہے وہ پیش کیا جائے اور بتایا جائے اپنی نوجوان نسل کو کہ پاکستان ہمیں کیسے ملا اور کن مقاصد کے تحت ملا. کیا بات. حضرت ایک سوال میں عرض کر کے پھر ہم اپنے پروگرام کو سمیٹتے ہیں کہ آج جیسے آپ نے پہلے فرمایا کہ علماء اہل سنت نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے تحریک پاکستان کے لیے، لیکن آج ہماری کتابوں کے اندر وہ تو بالکل ہی برعکس وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ جن لوگوں نے کل تک پاکستان، جو آج ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر کہتے ہیں کہ جی ہم تو یہ شکر ادا کرتے ہیں کہ پاکستان بنانے کے اندر ہم پاکستان بنانے کے اس کے گناہ کے اندر ہم شامل نہیں ہوئے، آج ان لوگوں کو پروموٹ کیا جا رہا ہے اور ان لوگوں کو یہ باور کروایا جا رہا ہے کہ جناب یہ ان لوگوں کے کارنامے ہیں، حالانکہ وہ پاکستان بنانے کے خلاف تھے. تو کیا وجہ ہے کہ ہمارے علماء اہل سنت نے جو کردار تو ادا کیا لیکن کتابوں کے اندر اور اس ملک میں جو نظام ہے، میں صرف 2 لفظوں میں بیان کرتا ہوں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس. بس یہی ہے، جس کا اثر و رسوخ ہے اسی کا ہی طوطی بولتا ہے اور اسی کا ہی شعرا ہے. تو یہ مورخ، کتاب دان، کتاب نگار اور سلیبس بنانے والے یہ تاریخ کے ساتھ بہت بڑی خیانت کر رہے ہیں کہ امت مسلمہ کو اصل ہیروز کا جو ہے وہ پردے میں رکھا گیا ہے اور ان کا نہیں بتایا گیا. حالانکہ یہ بیان کرنا چاہیے. میں اگر بحیثیت طالب علم تاریخ کا اگر بیان کروں تو میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ ہاں علماء دیوبند تھے شامل تحریک پاکستان میں، انہوں نے کردار ادا کیا ہے، کچھ تھے، لیکن زیادہ تعداد ایسی تھی جو کانگریس کے ساتھ تھی. ابھی بھی بہت سارے ایسے ہیں. ابوالکلام آزاد دیکھیے، اس نے بالکل کانگریس کی حمایت کی ہے باقاعدہ، اور اس کے خیال میں یہی تھا کہ ہم گریٹر ہندوستان آزاد کروانا چاہتے ہیں. لیکن وہ ہندوؤں کی اس چال سے اور اس سازشوں سے شاید نااندیش تھے کہ یہ جو ہندو نے انگریز کے ساتھ ساز باز کر لی ہے، اس میں تو پھر مسلمان پچھتے رہیں گے. اس بات کو قائد اعظم اور علامہ اقبال یہ سمجھ گئے تھے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے کہا قوم جو ہے وہ وطن سے بنتی ہے، اور اقبال نے کہا نہیں، قوم مذہب سے بنتی ہے. اقبال کا بھی بڑا کردار ہے. جی، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ نہیں کہا کہ عجم ہنوز نادانت رموز دیں ورنہ، اور حسین احمد مدنی سرود بر سر ممبر کے ملت از وطن. علامہ اقبال کا جو اس میں نظریہ تھا وہ تھا کہ مذہب کا جو احیاء ہے، مذہب کی جو تعلیمات ہیں اس پر باقاعدہ طور پر دیکھیے، پاکستان بننے سے پہلے اسلامی ریاستیں موجود تھیں پوری دنیا میں، اقوام عالم میں اسلامی ریاستیں موجود تھیں پہلے سے. پاکستان بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایک ایسی ریاست کا قیام عمل میں آئے، نمونہ جو سب کے سامنے ہو اور جہاں پر اسلام مجسم نظر آئے، اسلام کے سارے نظریات اس میں ابھرتے ہوئے دکھائی دیں. لیکن اس پر بھی افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں، جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا جائے اور مقصد پورا نہ ہو وہ بیکار اور بالکل تنزلی کا شکار ہو جاتی ہے. یہ وجہ ہے کہ مقصد جس کے لیے ہم نے پاکستان کو بنایا تھا آج تک وہ مقصد اس میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکا. جس دن اس پہ وہ امپلیمنٹ ہوا، جس دن کلمے کی روح اس میں آئی، جس دن نظریہ اسلام اس پہ لاگو ہوا، امپلیمنٹیشن ہوئی، اس پہ امپوزیشن ہوئی، اللہ کے حکم سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی سرزمین اپنے خزانے بھی اگل گئی. اور ہمارے بزرگوں نے یہ پیشن گوئیاں کی ہیں کہ اگر اس کو اس کے صحیح ڈگر پر، صحیح سمت پر، صحیح ڈائریکشن پہ لایا جائے تو اس کو اگر صحیح ڈگر پہ لایا جائے اور اگر اس کو صحیح سمت میں چلایا جائے اور جو جس مقاصد کے لیے لیا تھا اسی پر مبنی قوانین بنائے جائیں، تو انہوں نے بتایا کہ عنقریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ تمہارے بال سیاہ ہوں گے کہ تم دیکھو گے کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ سب سے اعلیٰ ہوگی اور دیگر ممالک کے لوگ پاکستان کے سامنے بھیک مانگتے ہوئے دکھائی دیں گے. اور اللہ کے حکم سے یہ وقت انشاءاللہ العزیز آئے گا. یہ وقت دور نہیں، لیکن اس کے لیے ضرورت ہے بیداری امت، اس کے لیے ضروری ہے احساس. اپنے پاکستان کے ساتھ وفا کیجیے. میں محترم ناظرین اور سامعین سے یہی کہوں گا، پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ غداری، یہ وطن کے ساتھ غداری ہے. براہ کرم اپنے وطن سے مخلص رہیے، اپنے وطن کی محبت اپنے سینے میں جاگزی کیجیے
کہ خطۂ پاکستان خدا تعالیٰ کی جو ہے وہ نعمت عظمیٰ سے کم نہیں ہے. تو میں آپ کے چینل کے تھرو اپنے ناظرین اور سامعین کو یہی پیغام دوں گا، پاکستان کے ساتھ مخلص رہیے، پاکستان کی جو ہے وہ مٹی کا حیا کیجیے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے پاکستان کے اداروں، افواج پاکستان، پاکستان کی پولیس اور دیگر محافظی ادارے اور دیگر جتنے بھی ادارے ہیں، خالق کائنات سب کو خوشحالی عطا فرمائے، ملک پاکستان کو دن 11ویں اور رات 12ویں ترقی عطا فرمائے، اور خالق کائنات پاکستان کے چپے چپے کی خیر فرمائے، اور اس کے ہر باسی ہر باشندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحال زندگی عطا فرمائے، اور مہنگائی اور اس کے افریت سے ملک پاکستان کی جان چھڑائے. اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کو سرسبز و شاداب و آباد پائندہ تابندہ رکھے. میں رہوں نہ رہوں اے عرض وطن، تجھ کو رہنا ہے قیامت کی سحر ہونے تک. واہ جی واہ، ماشاء اللہ، بڑا خوبصورت آپ نے پیغام دیا. محترم ناظرین، یہ اس کو میں خوش قسمتی سمجھوں یا اتفاق سمجھوں کہ آج 14 اگست کا دن ہے، اور اتفاق سے آج میری برتھ ڈے بھی. واہ، جنم دن مبارک ہو آپ کو. بہت خیر مبارک. آپ میرے لیے دعا بھی اللہ فرمائیں. کو صحت و عافیت دے، آمین نیک اعمال کی زندگی دے، آمین. اور زندگی وہی بہتر ہے جو خدا کی اطاعت میں گزر جائے. لمبی ہونا کمال نہیں ہے، بے شک اطاعت میں ہونا کمال ہے. میں دونوں ہی دعائیں کرتا ہوں، خالق کائنات آپ کو لمبی بھی دے آمین اور اطاعت والے بھی عطا فرمائے. آمین آمین. بہت جس کی عمر زیادہ ہو اور اعمال اچھے ہوں تو اس کی جو ہے وہ اجر اور اس کی نیکیاں بھی زائد ہوتی ہیں. خالق کائنات آپ کو دراز عمر سے نوازے. آمین آمین. اور میں ایک مرتبہ پھر صمیم قلب سے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. دنیا میں آپ کی تشریف آوری، اللہ آپ کے جیسے حسین اور خوبصورت پھولوں سے اس دنیا کو شاد اور آباد رکھے. آپ کے علم، آپ کی شخصیت سے لوگوں کو فیض یہی ملتا رہے. بڑا اچھا سلسلہ جو آپ نے شروع کیا ہے، خالق کائنات اس میں برکتیں دے اور شامل ناظرین کے لیے بھرپور فائدے کا باعث کرے. آمین آمین. بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ جو آپ نے میرے لیے دعائیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. ناظرین، میں یہ چاہوں گا کہ آج ایک اچھا دن ہے، خوبصورت دن ہے، اور اتفاق سے میری برتھ ڈے بھی ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اسی جگہ پہ بیٹھ کے کیک بھی کاٹتے ہیں اور پاکستان کو بھی اسلامی عقیدت پیش کرتے ہیں، تاکہ ہمارے ناظرین بھی. میں اس میں چھوٹا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں. سن لیجئے، میرا دل چاہ رہا ہے. اللہ کا ہے یہ احسان پیارا پاکستان. میرے ساتھ آپ بھی شامل ہو جائیے. ہلکی ہلکی سی ردھم میں آپ بھی اپنے لبوں کو ہلائیے اور یہ اللہ کا احسان مانیے. اللہ کا ہے یہ احسان پیارا پاکستان، ولیوں کا ہے یہ فیضان پیارا پاکستان، میرے داتا کا پاکستان، میرے خواجہ کا پاکستان، میرے ولیوں کا پاکستان. پاکستان پاکستان زندہ باد. مبسوطين كلنا والأحباب متجمعين فرحانين